بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ درس قرآن ہے۔ اس وقت ہم سورہ البقرہ یعنی چیپٹر نمبر 2 کی کچھ آیتوں کی وضاحت کریں گے۔ دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 256 جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ پھر فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں ایک دوسرے سے الگ کر دی گئی۔ یعنی خدا نے جو اپنا کلام بھیجا ہے پیغمبر کے ذریعے، اس میں کھول کھول کر بتا دیا گیا کہ سچا راستہ کون سا ہے اور بھٹکا ہوا راستہ کون سا ہے۔ تو اب جو چاہے سچے راستے کو پکڑے اور جو چاہے وہ اس کا انکار کر کے بھٹکتا رہے دوسرے راستوں پر۔ البتہ یہ کہ جو سچے راستے کو پکڑے گا تو وہ خدا کی رستی میں بچ جائے گا، یعنی خدا کی مدد اس کو ملنے لگے گی۔ تو یہ جو فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کا کوئی بھی تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے، پالیٹکس سے نہیں ہے۔ پالیٹکس کا ایشو ایک الگ ایشو ہے۔ حکومت یا پالیٹکس یا جو سوشل لاز ہوتے ہیں ان کا الگ سے اسٹڈی کی جائے گی، الگ سے ان کو سمجھا جائے گا۔ یہاں پر جو بات کہی گئی وہ پیورلی ریلیجن کے بارے میں ہے، عقیدے کے بارے میں ہے۔ یہاں دین کے معنی وہی ہیں جو ریلیجن کے معنی ہوتے ہیں۔ دین کو اسٹیٹ کے معنی میں لینا ایک بہت بڑی غلطی ہے، بھیانک غلطی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ یہ آدمی کا اپنا چوائس ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ساری اسکیم جو خدا کی ہے وہی جیپرڈائز ہو جائے گی۔ جو خدا کی اسکیم ہے، جو خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ سب جیپرڈائز ہو جائے گا اگر دین میں زبردستی کی جائے۔ کیوں؟ دین کا جو معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے جنت سے اور جہنم سے، یعنی پیراڈائز سے اور ہیل سے۔ اس دنیا میں آدمی کو رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ اپنی آزادی سے کیا چوائس لیتا ہے، اسی چوائس پر اس کو یا تو پنشمنٹ دیا جائے گا یا ریوارڈ دیا جائے گا۔
یعنی آزادانہ طور پر صحیح راستے کا چوائس لینا، یہ خدا دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر کچھ بھی ذرا بھی سلائٹسٹ کمپلشن بھی اس کے اگینسٹ میں چلا جاتا ہے، اگر کمپلشن ہو کہ زبردستی کی جائے دین کے معاملے میں، تو وہ خدا کے کریشن پلان کو ابالش کرنے کا مطلب ہو جائے گا اس کا. وہ کمپلسولی کسی کو جنت میں نہیں لے جانا ہے، خدا کو رسی میں باندھ کر کے جنت میں نہیں لے جانا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اپنی آزادی کو اس نے مس یوز کیا یا اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کیا. تو اکراہ جو ہے، یعنی کمپلشن جو ہے، وہ خدا کی اسکیم ہی سے خارج ہے. خدا کا جو کریشن پلان ہے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے اکراہ کے لیے، کمپلشن کے لیے. اس معاملے میں لوگ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی یا منسوخ نہیں ہوئی، اس کا تعلق پالیٹکس سے یا نہیں ہے. یہ سب irrelevant بحثیں ہیں، بالکل irrelevant. یہاں پر دین سے مراد ریلیجن ہے، دین سے مراد بلیف سسٹم ہے بیسیکلی. یعنی وہ چیز ہے جس کا تعلق ہوتا ہے پیراڈائز سے، ریوارڈ سے، بس. تو خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو اپنا کلام بھیجا، اس میں یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ ہیل کا راستہ کون سا ہے، پیراڈائز کا راستہ کون سا ہے، سچے راستے پر چلنا کیا ہے اور غلط راستوں پر بھٹکنا کیا ہے. تو بس بتانا یہ پیغمبر کا کام تھا، بس پیغمبر کا کام تھا بتانا. بس پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کمپلسولی لوگوں کو لائے خدا کے دین کی طرف. جہاں کمپلشن آیا تو خدا کی اسکیم ہی وہاں پر ختم ہو گئی. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے، انسان کے لیے خدا کی اسکیم کیا ہے. وہ یہی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے خدا کہ کون وہ انسان ہے جس نے اپنے آزادی کو ٹھیک ٹھیک استعمال کیا، اور کون وہ انسان ہے جس نے اپنی آزادی کو مس یوز کیا. تو یہ سب جو خدا کو دیکھنا ہے وہ ہو سکتا ہے آزادی کے ماحول میں. ایسا ماحول جس میں کمپلشن ہو، وہاں یہ بات نہیں جانی جا سکتی. تو لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ مکمل آزادی لوگوں کو ہو دین کے معاملے میں، کامل آزادی، کوئی بھی کمپلشن نہیں. اور خدا کے نزدیک پیراڈائز میں بسائے جانے کے قابل کون انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو اس بات کا، اس دنیا میں اس بات کا ثبوت دے کہ وہ آزادی کے باوجود ڈسپلن میں رہنے والا آدمی ہے. آزادی کے باوجود وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے والا انسان ہے. وہ اپنی ڈیزائر کو، اپنی ایگو کو، اپنی آروگنس کو، ہر چیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے. سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول، یہ تو اصل چیز ہے.
تو آزادی کے ہوتے ہوئے کنٹرول، آزادی کے ہوتے ہوئے ڈسپلن، یعنی سچائی کا انکار کرنے کا موقع ہوتے ہوئے سچائی کو مان لینا، سچائی کو جھٹلانے کا موقع ہوتے ہوئے سچائی کے آگے سرنڈر کر دینا، یہ ہے خدا کی اسکیم۔ تو یہ بالکل اٹ از بٹ نیچرل کہ دین کے معاملے میں، ریلیجن کے معاملے میں کوئی زبردستی نہ ہو۔ زبردستی کرتے ہی سارا اسکیم ہی جو ہے خدا کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہے آیت نمبر 257، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالتا ہے تاریکیوں سے اور لاتا ہے روشنی میں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ خدا کن لوگوں کے ساتھ کرتا ہے؟ یعنی کن لوگوں کے ساتھ خدا ایسا کرتا ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کس کو؟ جو اس کے جو ایسا کریں کہ دیکھیے ہر آدمی کی فطرت جو ہے، ان کی جو نیچر ہے، نیچر سیکنگ نیچر ہے انسان کا۔ انسان کا جو نیچر ہے وہ پیدائشی طور پر سیکنگ نیچر ہے، یعنی آدمی جاننا چاہتا ہے سچائی کیا ہے۔ آدمی بائی نیچر یہ جاننا چاہتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ Who am I? What is this life? What is before death? What is after death? یہ ساری چیزیں جو ہیں آدمی جاننا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیے دو کیس بنتے ہیں، ایک وہ آدمی جو اپنی نیچر پر پردہ ڈال دے، یعنی وہ اپنی ڈیزائر پر چلے، اپنی ایگو کی تسکین ڈھونڈے، اپنے انٹرسٹ پر دوڑے، تو ایسا آدمی اپنی نیچر پر پردہ ڈالتا ہے۔ یعنی آدمی کے اندر یاد رکھیے ایک ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک طرف ڈیزائر ہے، آروگنس ہے، ایگو ہے، اور دوسری طرف اس کی نیچر ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے، جس کے اندر سیکنگ اسپرٹ ہے۔ تو اگر آدمی اپنی ڈیزائر پر چلے، اپنی ایگو پر چلے، اپنے آرگنس پر چلے، وہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو اپنی سیکنگ نیچر اس کی ہے، جو سچائی کی تلاش کا جو جذبہ ہے، جو اسپرٹ ہے اس کے اندر، اس پر اس نے پردہ ڈال دیا۔ تو ایسا آدمی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اندھیرے میں بھٹکنا پسند کیا، اندھیرے میں بھٹکنے کو اس نے چوائس لیا، تو اس کو خدا چھوڑ دیتا ہے کہ تم چاہتے ہو اندھیرے میں بھٹکنا تو جاؤ بھٹکو اندھیرے میں۔ لیکن جو انسان اپنی نیچر کی آواز پر دھیان دے، جو اپنی نیچر میں چھپی ہوئے جو سینٹیمنٹ ہیں سچائی کو جاننے والے، اس کو اس نے فالو کیا،
اس کو زندہ کیا، جس نے نیچر کی آواز پر کان لگایا، اس کے معنی ہے کہ وہ پریپیئرڈ مائنڈ بن گیا خدا کے نزدیک. جو اس طرح سے خدا جس کو اس طرح سے پریپیئرڈ مائنڈ پائے، اس کو خدا اپنی رحمت بھیجتا ہے، اپنی بلیسنگ بھیجتا ہے. اور یہی وہ انسان ہے جس کو خدا اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، یعنی بھٹکنے والے راستوں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر اس کو پہنچا دیتا ہے. تو اس کے مائنڈ میں ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے. دیکھیے، یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. جب بھی ایسا ہو کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے ڈیویشن سے، یعنی نیچر کا جو راستہ ہے اس سے ڈیویٹ نہ کرے. ڈیویٹ کرنا یہ ہے کہ آدمی اپنی ایگو پر چلے، وہ آرگنٹ بن جائے، وہ انٹرسٹ کے پیچھے چلنے لگے، وہ ڈیزائر کو فالو کرنے لگے. یہ نیچر کے راستے سے ڈیویٹ کرنا ہے، نیچر کے راستے سے ہٹنا ہے. اور جو ایسا نہ کرے، جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، تو اس نے اپنے آپ کو نیچر کے راستے پر ڈالا. ایسے انسان کو فوراً ہی خدا کی بلیسنگ مل جاتی ہے. اسی کو فرمایا کہ تاریکی سے روشنی کی طرف، یعنی جو آدمی اپنی ڈیزائر پر دوڑے، اس نے گویا تاریکی کا چوائس لیا. اور جو اپنے کو کنٹرول میں رکھے، اس نے روشنی کا چوائس لیا. تو دیکھیں، پہلا فیصلہ انسان کو کرنا پڑتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلا فیصلہ جو ہے وہ خدا آپ کو دے دے. کون سا چوائس آپ لیں، یہاں پر خدا کی مدد نہیں ملے گی آپ کو. چوائس تو خود لینا پڑے گا. لیکن جب ایک بار آپ چوائس لے لیں تو پھر خدا کی رحمت آ جاتی ہے آپ کو. جیسے پلیٹ فارم پر دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک جانے والی ہے ایسٹ کی طرف، ایک جانے والی ہے ویسٹ کی طرف. یہاں پر چوائس آپ کو لینا ہے کہ آپ کس گاڑی میں بیٹھیں. بیٹھنے کے بعد گاڑی لے کر دوڑنے لگے گی آپ کو. جب تک نہ بیٹھے، گاڑی آپ کو آگے لے کر نہیں جائے گی. تو پہلا چوائس آپ کو لینا ہے کہ میں کس گاڑی میں بیٹھوں. اور جب بیٹھ گئے تو وہ گاڑی آپ کو لے جائے گی ایسٹ کی طرف جانے والی تو ایسٹ کی طرف، ویسٹ کی طرف جانے والی تو ویسٹ کی طرف. یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ پہلا جو فیصلہ کرنا ہے، پہلا جو چوائس لینا ہے، وہ انسان کا اپنا کام ہے. جب آدمی یہ ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ مجھے ڈیزائر پر، انٹرسٹ پر نہیں چلنا ہے، بلکہ مجھے سچائی کے راستے پر چلنا ہے، یہ چوائس اگر لے لیا اس نے، یہ ڈیسیژن لے لیا اس نے، تو فوراً ہی انسٹینٹلی ایسا ہوگا کہ خدا کی رحمت اس کو مل جائے گی. کسی کو فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو لوگ ایسا کریں تو خدا فوراً ان کی مدد پر آئے گا اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ پہلا چوائس انسان کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مدد سے ہوتا ہے. یعنی ٹھیک وہی بات یہاں بھی ہے کہ آدمی کو خود اپنے آپ کو ٹرین میں بٹھانا پڑتا ہے. جب تک آپ ٹرین میں نہ بٹھائیں، ٹرین آپ کو لے کر آگے نہیں جائے گی. لیکن جب آپ اپنے کو ٹرین میں بٹھا دیں تو پھر گاڑی آپ کو لے کر آگے بھاگنے لگے گی.
تو ٹھیک وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ انسان سوچے، سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کرے کہ مجھے جانا ہے نیچر کی آواز پر، مجھے جانا ہے سچائی کی طرف، مجھے اپنے انٹرسٹ کی طرف نہیں بھاگنا ہے، مجھے اپنی ڈیزائر کی طرف نہیں بھاگنا ہے. یہاں پر فیصلہ خود انسان کو لینا پڑتا ہے. تو اصل چیز یہ جاننے کی ہے کہ پہلا فیصلہ اگر میں نے لے لیا صحیح تو مجھے خدا کی رحمت ملے گی. وہ رحمت آخر کار پہنچائے گی جنت میں، پیراڈائز میں. اب دیکھیے آگے آیت نمبر 268 ہے سورہ البقرہ کی، آیت نمبر 268 جو فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر. یہ مال خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ہے. قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اپنے مال کو، اپنی کمائی کو خدا کے راستے میں خرچ کرو. خدا کے راستے میں خرچ کرنا بھی اپنے ہی راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے. خدا کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے آدمی تو اس کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ خود اسی کو ملتا ہے. اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پازیٹیو تھاٹ آتے ہیں، اس کے اندر کنسٹرکٹیو پرسنالٹی بنتی ہے، اس کے اندر وہ پرسنالٹی بنتی ہے جو آخرکار پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے قابل ہو. تو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب ہے اپنی ہی بہبود کے راستے میں خرچ کرنا. تو فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ جب تم چاہتے ہو خرچ کرنا خدا کے راستے میں تو شیطان تم کو کہتا ہے کہ دیکھو اس طرح تو فقیر ہو جاؤ گے، بے مال ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر، ہر ایسے موقع پر جب کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرے تو فوراً شیطان اندر آ کر کے بہکاتا ہے کہ مال کمایا ہے تم نے تو اس کو کیوں خرچ کرو گے کسی اور راستے میں، اس طرح تم بے مال ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں. وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے آدمی، وہ اپنے ہی طرف لوٹتا ہے، وہ اس کا فائدہ اپنی ہی طرف اس کا فائدہ لوٹتا ہے. تو فقیر کہاں سے ہوا آدمی؟ تو رچ ہو گیا. انٹلیکچوئل سینس میں یعنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا آدمی کو فقیر نہیں بناتا، اس کو رچ بناتا ہے. رچ بناتا ہے ان ٹرم آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ان ٹرم آف اسپریچول ڈیولپمنٹ، ان ٹرم آف ریلیجس ڈیولپمنٹ، ان ٹرم آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آدمی کو رچ بناتا ہے. کیوں؟ جب آپ اپنے مال کو، اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، ایک دیکھیے مال آپ نے کمایا تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ذات پرسنل انٹرسٹ میں لگائیں اس کو. بالکل اپنا انٹرسٹ جو ہے اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی مٹیریل چیزوں میں لگائیں، یا اپنی انٹرسٹ میں لگانا ہوا. تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر ڈیولپمنٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہرس کا، سیلفشنس کا. اگر آپ اپنے مال کو صرف اپنے
ذاتی عیش میں اپنی ذاتی چیزوں میں لگائیں، شاندار شادیاں کریں، شاندار گھر بنائیں، بچوں کو شاندار کپڑے پہنائیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا ریٹرن کیا ملتا ہے آپ کو؟ اس کا ریٹرن یہ ملتا ہے کہ آپ کے اندر ہرس بڑھتی ہے، لسٹ بڑھتی ہے، سیلفسٹنس بڑھتی ہے، آپ سیلف سینٹرڈ آدمی بن جاتے ہیں، اپنے اندر جینے کا مزاج بنتا ہے آپ کے اندر. آپ کو اپنے بچے دکھائی دیتے ہیں، دوسروں کے بچے اپنے دکھائی دیتے ہیں، اپنی فیملی والے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کو دکھائی نہیں دیتے. آپ کا سول کنسرن جو ہے وہ بہت ایک لمیٹڈ دائرے میں آ جاتا ہے، بڑے دائرے میں آپ کا کنسرن نہیں بنتا. اچھا، اگر آپ ایسا کریں کہ اپنی کمائی کو خرچ کریں خدا کے راستے میں، سچائی کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، جنت والے کاموں کے راستے میں، تو کیا ہوگا؟ یہاں بھی آپ کو ایک چیز ملے گی ریٹرن میں اس کے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سیلف لیسنس آئے گی، جنرالٹی آئے گی، اوپننس آئے گا، براڈ مائنڈیڈنس آئے گا، پازیٹیوٹی آئے گی، کنسٹرکٹیو تھنکنگ آئے گی آپ کے اندر. پورے انسانیت کو لے کر سوچنے کا مزاج بنے گا. ہیومینٹی ایٹ لارج آپ کا کنسرن بن جائے گی، اور دنیا کے بجائے پیراڈائز آپ کا سب بڑا گول بن جائے گا. تو دونوں قسم کے خرچ سے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ایک قسم کے خرچ سے جو پرسنالٹی آپ کو ڈیولپ کرتی ہے، وہ پرسنالٹی جو ہوتی ہے یعنی جنت سے دور کرنے والی، خدا سے دور کرنے والی، فرشتوں سے دور کرنے والی. اور دوسرے قسم کے خرچ سے جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ ہوتی ہے خدا سے قریب کرنے والی، انسان سے محبت کرنے والی، اور فرشتوں کے پڑوس میں رہنے والی. پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے، کنسٹرکٹیو تھنکنگ آتی ہے، یہ سب ہوتا ہے. تو یہ خرچ کرنا جو ہے یہ بھی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. دونوں قسم کا خرچ دو الگ الگ قسم کی شخصیت بناتا ہے، دو الگ الگ قسم کی پرسنالٹی بناتا ہے. تو وائز آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے پیسے کو، اپنی کمائی کو خرچ کرے اپنے اسپریچول ڈیولپمنٹ میں، اپنے آپ کو پازیٹیو سینس میں آگے بڑھانے میں. ان شارٹ، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانے میں. مال کا ایک خرچ آپ کو، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ اپنے کمائے ہوئے پیسے کو چھینٹیں، جیسے مثال کے طور پر شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں لوگ، پومپ اینڈ شو میں، وہ ہے چھینٹنا. چھینٹنا ہے. بالکل سمپل طور پہ شادی ہو سکتی ہے، جیسے کہ صحابہ کی تھی. ایک صحابی تھے مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھی، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف. وہ تاجر تھے، تو انہوں نے وہاں شادی کی. تو کیا ہوا کہ رسول اللہ کو بھی نہیں بلایا، صحابہ کو بھی نہیں بلایا، حالانکہ وہ پیسے والے تھے. وہ
تو چند دن کے بعد جب رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کئی دن سے تم آئے نہیں ہماری صحبت میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے مدینے میں ایک خاتون سے شادی کر لی ہے. اب غور کیجیے کتنا سمپل طریقہ تھا ان لوگوں کا. مدینہ ایک ٹاؤن تھا, کوئی دلی جیسا شہر نہیں تھا مدینہ. مدینہ تو یعنی ایک ٹاؤن تھا بس. تو وہاں پر شادی کرتے ہیں ایک صحابی, لیکن کسی کو بلاتے نہیں, نہ رسول اللہ کو نہ صحابہ کو. بس سمپل طریقے پر نکاح کر لیا, بس بات ختم ہو گئی. یہ ہے اسلامی شادی. آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل یہ ہوتا ہے کہ پامپ اینڈ شو کا زمانہ ہے. شادی کریں گے تو ایک ہنگامہ کھڑا کریں گے. تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, پیسے کو چھینٹنے والے, اپنے کمائے ہوئے پیسے کو چھینٹنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی کمائی کو ایک ڈھنگ پر خرچ کرنا آپ کو شیطان کی طرف لے آتا ہے. شیطان جائے گا ہیل میں, آپ کو بھی شیطان ہیل میں لے جائے گا. اور دوسرے ڈھنگ پر خرچ کرنا پیسے کو آپ کو لے جائے گا جنت کی طرف, پیراڈائز کی طرف, فرشتوں کی طرف. اب دیکھیے کہ یہ عبدالرحمن عوف, جنہوں نے اپنی شادی میں کسی کو بلایا نہیں, رسول اللہ کو نہ صحابہ کو, لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ان کے سامان آیا باہر سے 1000 اونٹوں پر لد کر. وہ باہر سے سامان منگاتے تھے اور مدینہ میں بیچتے تھے. تو 1000 اونٹوں پر سامان لد کر آیا. اس وقت مدینے میں ضرورت تھی, لوگ ضرورت مند تھے سامان کے, تو سارا سامان آپ نے خدا کے راستے میں دے دیا, بیچا نہیں. مدینے کے تاجر آیا آپ کے پاس کہ ہمیں بیچو, ہم پیسہ دے کے خریدنا چاہتے ہیں. آپ نے کسی کو نہیں دیا, سب کا سب مدینے والوں میں دے دیا. اب دیکھیے کہ شادی میں کچھ نہیں خرچ کیا, اور خدا کے راستے میں اتنا اموال دے دیا. یہ تھا ان لوگوں کا طریقہ. تو الشیطان یعدکم الفقر کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کا ایک طریقہ وہ ہے جو شیطانی طریقہ ہے, اور خرچ کا ایک طریقہ وہ ہے جو فرشتوں والا طریقہ ہے. شیطانی طریقہ خرچ کا یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کو نمائش میں خرچ کریں, اور کنزیومرزم میں, اور سامانوں کی خریداری میں, اور آؤٹنگ میں, اور شادیوں میں, اور پارٹیوں میں, کپڑے میں, اور اس میں خرچ کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ زندگی آپ کی سادہ ہو, بالکل سمپل ہو, یہاں تک کہ شادی میں بھی آپ کسی کو نہ بلائیں, اتنی سمپل ہو, لیکن جب ضرورت پڑے خدا کے راستے میں پیسہ دینے کی, تو آپ دل کھول کر پیسہ دے دیں. یہ ہے فرشتوں والا طریقہ. یہ 2 طریقے ہیں ہر آدمی کے لیے. اس زمانے میں دیکھیں, آج کل سب سے خرچ شادیوں کا ہوتا ہے. اس زمانے میں شادی میں کچھ بھی نہیں خرچ کیا جاتا تھا. جو عورتوں کا مہر ہوتا ہے, مہر, تو سب صحابہ کے ہاں ایک دستور تھا کہ
گٹھلی کا جو یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی، اس کے وزن کے برابر سونا، یعنی سائز کے برابر نہیں، گٹھلی کا جو سائز ہوتا ہے اتنا سونا اگر آپ لیں تو کافی مہنگا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو وزن ہے، اس کا جو ویٹ ہے، تو بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، یعنی سائز کے اعتبار سے وزن تو بہت کم ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا جو مہر ہوا کرتا تھا وہ کھجلی، وہ تھا کھجور کی گٹھلی کے ہم وزن سونا، بہت ہی کم۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے کہ کھجور کا جو وزن ہے تو وہ کم ہوتا ہے اس کے سائز کے مقابلے میں۔ جتنا بڑا سائز ہے اتنا اگر لیں آپ سونا تو وہ مہنگا ہوگا، اور صرف وزن کے اعتبار سے تو بہت تھوڑا سونا ہوگا، بہت کم۔ تو کتنی سمپل تھی شادی ان لوگوں کی، نہ کپڑے کی دھوم، نہ ولیمہ کی دھوم، نہ بارات کی دھوم، نہ نہ جہیز کی دھوم، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، سمپل شادی۔ آج کل جو ہے پیسے کا سب سے خرچ اسی میں کیا جاتا ہے۔ یہ بلا شبہ یہ اسی آیت کا مصداق ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ پیسے کو چھینٹنے والے، پیسے کو ویسٹ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جائز طریقے پر پیسہ کمائے، اور جو پیسہ اس نے کمایا ہے وہ ضرورت کے بقدر تو اپنے لیے رکھے، اور بقیہ جو پیسہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا رہے۔ یہ ہے صحیح مومن کا طریقہ۔ پھر قرآن میں سورہ البقرہ میں 269 جو ورس ہے، تو کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ باتیں بتائیں ہدایت والی، پھر فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ سب باتیں جو ہیں کہ مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، زندگی میں شیطان کے پیچھے نہ چلو، فرشتوں کو فالو کرو، اپنے ٹائم کو، اپنے مال کو، اپنی انرجی کو، ہر چیز کو ایک ڈسپلن کے تحت استعمال کرو، سیلف کنٹرول لائف تمہاری ہونی چاہیے، وغیرہ۔ تو اس قسم کی باتیں قرآن میں جو بتائیں تو فرمایا اس کے بعد کہ وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ ہے ورس نمبر 269، یعنی نصیحت لیتے ہیں صرف عقل والے۔ اس آیت کا ٹرانسلیشن یہ ہے اور نصیحت لیتے ہیں صرف عقل والے۔ اب دیکھیے کہ نصیحت کو جوڑا عقل سے، کیوں؟ انسان کا سارا معاملہ جو ہے وہ عقل سے ہی جڑا ہوا ہے، سارا معاملہ عقل سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ صحابہ نے اپنی شادیوں میں یہ کیا کہ سادہ طریقے پر شادی کر لی، اور جو پیسہ تھا اس کو خدا کے راستے میں دیا۔ یہ بھی سوچ سمجھ کر ہوتا تھا، اپنی عقل کو استعمال کر جو سوچا انہوں نے کہ یہ پیسے کو ویسٹ کرنا ہے، شادیوں میں دھوم دھام مچانا، یہ اپنے پیسے کو ویسٹ کرنا ہے۔ تو عقل کو استعمال کر کے جانا انہوں نے کہ پیسے کو ویسٹ کرنا ہے۔
اور جو لوگ عقل کو استعمال نہ کریں تو ان کے اوپر ان کی خواہشیں جو ہے وہی چھائی رہیں گی، تو ان کو وہی اچھا لگے گا۔ یاد رکھیے اس دنیا میں دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ آپ جو کام کریں وہ اپنی خواہش کے تحت کریں، اپنی ڈیزائر کے تحت کریں، کہ جو دل میں خواہش ہے وہی آپ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ آپ عقل سے سوچیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جب اس سے آپ سوچیں گے تو یہ ہوگا عقل سے سوچنا، عقل سے سوچ کر کرنا۔ اور جب ایسا ہوگا کہ جو بھی وہم اندر سے آئی، جو بھی خواہش اندر سے پیدا ہوئی، بس اسی کے پیچھے چلنے لگے، اسی کے پیچھے چلنے لگے۔ تو فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ چاہے باتیں کتنی بتائی جائیں، قرآن میں بتائی جائیں، حدیث میں بتائی جائیں، کتنے ہی بتائی جائیں، اس میں کتنی اچھی باتیں ہوں، لیکن نصیحت لیں گے عقل والے۔ دیکھیے اس دنیا میں معاملہ 50-50 کا ہوتا ہے۔ 50% آپ کو بتانے والا بتائے گا، بتانے والا 50% بتائے گا، اور 50% آپ کا ہے، وہ کیا؟ اس کو سمجھنا، اس کو پکڑنا۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ اپنے مال کو ویسٹ نہ کرو، تو اس نے ایک نصیحت کی، اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کرو، اس نے ایک نصیحت کی، اپنی انرجی کو ویسٹ نہ کرو، اس نے نصیحت کی۔ لیکن اس نصیحت کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ آپ سوچیں گے کہ میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کروں تو کیا ہوگا، ویسٹ نہ کروں تو کیا ہوگا، اپنے منی کو صحیح ڈھنگ پر مینیج کروں تو کیا ہوگا، صحیح ڈھنگ پر مینیج نہ کروں تو کیا ہوگا، اپنی انرجی کو جو خدا نے مجھے دی ہے اس کو ویسٹ کروں تو کیا ہوگا، اور صحیح طریقے پر کروں، اس کو پراپر یوز کروں اس کا تو کیا ہوگا۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، رزلٹ کو دیکھ کر بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک فیصلہ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس دنیا میں معاملہ 50-50 کا ہے، بتانے والے کام صرف 50% ہے، بس اس سے آگے نہیں ہے، باقی کام لینے والے کا ہے۔ بتانے والے کا رول صرف 50% ہے، بقیہ 50% رول جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ آپ کتنا اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہر سچی بات پر چلنے کے لیے آدمی کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی ڈیزائر سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے آروگینس سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی ایگو سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے انٹرسٹ سے لڑنا پڑتا ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلنا یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سچائی کے راستے پہ چلنا بالکل سمپل سا ہو۔ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ ایک طرف سچائی کا راستہ ہوگا اور دوسری طرف آپ کی ڈیزائر ہوگی، آپ کا ایگو ہوگا، آپ کے فیملی کے انٹرسٹ ہوں گے، آپ کے بیوی بچوں کے تقاضے ہوں گے، ہمیشہ ایسا ہوگا، آپ کی فیملی ٹریڈیشنس ہوں گی۔ تو جب تک آپ سوچیں گے نہیں، آپ کیسے جانیں گے کہ ایسا کروں کہ ویسا کروں؟ یہ سارا معاملہ مینجمنٹ کا معاملہ ہے، انرجی مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ،
منی مینجمنٹ، لائف مینجمنٹ، اور جہاں مینج کرنے کا سوال آ جائے تو وہاں ظاہر ہے کہ عقل کو استعمال کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت لیتے مگر عقل والے. اب یہ عقل بھی خدا نے دی ہے. عقل جو ہے وہ انسان کو جو ہے ملی ہوئی ہے، خدا کی طرف سے دی گئی ہے. یہ بھی ٹیسٹ ہے آدمی کا. یہ آدمی کا ٹیسٹ ہے کہ اپنی عقل کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے سوچنے کی کیپیسٹی کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے. ہاتھ بھی ایک ٹیسٹ کے لیے ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو کس طرح استعمال کرتا ہوں. پاؤں بھی ٹیسٹ کے لیے ہے. اور سب سے بڑی جو انسان کو بلیسنگ ہے وہ مائنڈ ہے. تو مائنڈ بھی ٹیسٹ کے لیے ہے. تو جو لوگ اپنے مائنڈ کو صحیح ڈھنگ پہ استعمال کریں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں، سوچ سمجھ کر وہ خدا کے حکموں کو فالو کریں، تو وہی وہ لوگ ہیں جن کو پیراڈائز ملے گا. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا معاملہ 50-50 کا ہے. 50% کام ہے بتانے والے کا، اور 50% کام ہے فالو کرنے والے کا. اگر فالو کرنے والا اپنے حصے کا 50% کام نہ کرے تو ہدایت کھلے گی، پھر بھی وہ محروم رہے گا. چاہے پیغمبر کے ذریعے ہدایت کھولی جائے یا پیغمبر کے بعد دوسرے انسان ہدایت کو کھولیں، دونوں حالتوں میں آدمی اگر اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرے گا تو محروم ہو کر رہ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک مثال لیجیے کہ پیغمبر نے یا کسی انسان نے جو پیغمبر کو فالو کر رہا ہے، اس نے آپ کے سامنے ایک سچی بات کہی، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے کہ میں کیوں کسی کی بات مانوں، میں بھی انسان، یہ بھی انسان. اس کو کہتے ہیں عزت نفس. عزت نفس کا سوال آتا ہے، یعنی پریسٹیج ایشو. میں بھی انسان، یہ بھی انسان، میں کیوں اس کی بات مانوں؟ تو ایک کمپیریزن یہ ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے دیکھیں آپ، انسان ہونے کے اعتبار سے دیکھیں آپ، تب یہ کمپلیکس آ جائے گا کہ جب دونوں برابر کے انسان ہیں تو میں کیوں اس کی بات مانوں؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ کمپلیکس جب آئے گا جب آپ یہ کریں، یعنی دونوں کو انسان کا معاملہ سمجھیں. صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے جو بات، تو وہ بات صحیح ہے یا غلط؟ اگرچہ یہ کہنے والا ایک انسان ہے، میرے جیسا ایک انسان، لیکن ایک بات کہہ رہا ہے، وہ بات کو بات کے اعتبار سے دیکھا جائے بس، تو یہ ہوا عقل کو استعمال کرنا، یہ ہوا عقل کو استعمال کرنا. جب آپ عقل کو استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی عقل بتا دے گی کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے.
اوپن مائنڈ ہو کر کے آپ سوچیں، کھلے ذہن کے ساتھ آپ اس پر غور کریں، ایسا کریں تو کچھ بھی دقت نہیں پڑے گی سمجھنے میں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپلیکس آدمی کو روک دیتا ہے بات کو سمجھنے اور ماننے میں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی کمپلیکس کو رکاوٹ نہ بننے دے، کسی بھی کمپلیکس کو رکاوٹ نہ بننے دے۔ وہ جب ہوگا جب کہ آپ بات کو اس حیثیت سے نہیں لیں گے کہ میرے جیسا ایک انسان بتا رہا ہے، یہ نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ جو بات بتا رہا ہے وہ کیا ہے، اس بات میں کتنا وزن ہے، اس بات میں کتنی دلیل ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے، یعنی اس کو اس کی میرٹ پہ جانا چاہیے، میرٹ پر۔ یہ ہے، یعنی اگر خدا نے آپ کو جو عقل دی ہے، اس عقل کا ایک صحیح استعمال ہے، ایک غلط استعمال ہے۔ غلط استعمال یہ ہے کہ آپ جھوٹے جسٹیفیکیشن نکالیں، جھوٹے ایکسکیوز پیش کریں، فالس ایکسکیوز، فالس جسٹیفیکیشن، یہ بھی عقل کرتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی عقل کو اس طرح استعمال کریں کہ فالس جسٹیفیکیشن پیش کریں، فالس ایکسکیوز پیش کریں، تو یہ عقل کا غلط استعمال ہے، اور ایسا آدمی خدا کے ہاں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ دماغ کو کھلا رکھیں، جو مائنڈ کو کھلا رکھیں، اور بالکل بے لاگ جائزے کے ذریعے سمجھیں کہ جو بات ہے وہ کیسی ہے، بالکل بے لاگ جائزہ، تبھی آپ کو خدا کا انعام ملے گا، ورنہ خدا کا انعام ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن میں بار بار یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، بار بار کوئی بھی بات آتی ہے، جب آپ قرآن کو کھولیں، آپ رینڈم طور پر کوئی بھی پیج کھولیں اس کا، بالکل ہر پیج پر آپ کو ملے گا کچھ نہ کچھ بات ہے آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، خدا سے ڈرنے کی۔ تو یہاں بھی دیکھیے آیت نمبر 281 میں فرمایا، 281، اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، آیت نمبر 281۔ ڈرو اس دن سے جب کہ تم لوٹاؤ، ڈرو اس دن سے جب کہ تم لوٹائے جاؤ گے خدا کی طرف، ڈرو اے لوگو، تم ڈرو اس دن سے جب کہ تم لوٹاؤ جاؤ گے خدا کی طرف۔ یہ بات ہر پیج پر ملے گی آپ کو کسی نہ کسی روپ میں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، کہ جو بھی حکم خدا کا دیا جاتا ہے قرآن میں، تو اس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں تو کوئی کمپلشن نہیں ہے، دنیا میں تو کوئی فرشتہ آ کر تم کو زبردستی خدا کے راستے پر نہیں چلائے گا، لیکن یاد رکھو تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں لوٹنا ہے خدا کی طرف، موت کے بعد تمہیں خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور وہاں خدا تمہارا حساب لے گا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کو یاد دلانا یہ قرآن کا خاص انداز ہے۔ کسی بھی معاملے میں، چاہے ایمان کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، کسی بھی معاملے میں
جب خدا کی طرف سے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہاں پر انسان کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی یاد دلائی جاتی ہے کہ اس کو کبھی نہ بھولو کہ تم کو مرنا ہے. اس دنیا میں تمہیں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال جینا ہے، اس بات تو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. تو آج تو کوئی کمپلشن نہیں ہے، آج تو تمہارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن کیونکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے اپنی آزادی کو کیسے استعمال کیا، تو آزادی کو ابالش نہیں کیا جائے گا، تمہاری آزادی کو ختم نہیں کیا جائے گا، وہ تو رہے گی موت تک. لیکن یاد رکھو کہ موت کے بعد ہی سچویشن ایک دم بدل جائے گی اچانک. موت کے بعد اچانک تم مالک یوم الدین کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا پاؤ گے، لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ. دنیا میں تو تم کو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اگر یہاں بھی خدا کے فرشتے تمہارا ریکارڈ لے رہے ہیں تو یہاں پر صرف تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، باقی پنشمنٹ اور ریوارڈ نہیں ہو رہا یہاں پر. تو ریکارڈنگ ہے پری ڈیتھ پیریڈ میں اور ریوارڈ ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. یہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے قرآن میں، بار بار. ایسا اس لیے ہے کہ قرآن کے مطابق انسان کے عمل کی جو ویلیو ہے وہ اسی وقت ہے جب کہ آدمی نے اپنی آزادی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہو. کمپلشن کے تحت کوئی اچھا کام اگر کیا کسی نے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بات بار بار قرآن میں یاد دلائی جاتی ہے کہ تم جو اپنے آپ کو پاتے ہو دنیا میں آزاد، اس سینس میں تم آزاد نہیں ہو کہ تم جو چاہے کرو. یعنی آزادی تمہارا رائٹ نہیں ہے، آزادی صرف اپرچونٹی ہے. دنیا میں انسان اپنے کو پاتا ہے آزاد، تو یہ آزادی اس کا رائٹ نہیں ہے، یہ صرف اپرچونٹی ہے. بس یہ بہت بڑی بھول ہے کہ انسان اپنی آزادی کو اپنا رائٹ سمجھ لیتا ہے، اپنا حق سمجھ لیتا ہے. تو آزادی کسی کا حق نہیں ہے، آزادی کسی کا رائٹ نہیں ہے، وہ ریوارڈ بھی نہیں ہے، وہ صرف اپرچونٹی ہے. کس لیے؟ ٹیسٹ کے لیے. تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ آزادی کو استعمال کرو صحیح ڈھنگ پر، تاکہ اس کا ریوارڈ ملے تم کو آخرت میں. اور اگر تم نے اس آزادی کو صحیح ڈھنگ پر استعمال نہیں کیا تو پھر تم بہت بڑا رسک لے رہے ہو. وہ رسک کس بات کا؟ پنشمنٹ کا، ہیل کا. تو سارا معاملہ یہی ہے. قرآن کو آپ کہیں سے بھی کھولیں، کسی بھی پیج کو کھولیں، تو کسی نہ کسی پہلو سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کو آخرت کے بعد اس میں ملے گی، اکاؤنٹیبلٹی کے بعد اس میں ملے گی، جنت اور جہنم کے بعد اس میں ملے گی. کیونکہ انسان اس سے اندازہ ہوتا ہے خدا کا کنسرن کیا ہے. خدا کا کنسرن یہ نہیں کہ آپ یہاں پر حکومت قائم کریں، یہاں پر کوئی سیاسی جھنڈا لہرائیں، یہ نہیں خدا کا کنسرن ہے. خدا کا کنسرن یہ ہے کہ آپ اپنی آزادی کو
مس یوز نہ کریں، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں۔ دیکھیے قرآن میں جو خدا کا دین ہے وہ انڈیویجول کو ایڈریس کرتا ہے، انڈیویجول کو، یعنی ایک ایک فرد، ایک ایک انڈیویجول کو ایڈریس کرتا ہے۔ اور آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ ایک ایک انڈیویجول کو لے کر ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی نیشن ہے، کوئی گروپ ہے، کوئی جماعت ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ گروپ وائز نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک انڈیویجول کو لے کر ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گروپ وائز وہاں پر سالویشن ہے تو کسی گروپ سے مل جاؤ اور پھر سالویشن مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آخرت کی نجات گروپ وائز نہیں ہے بلکہ ایک ایک انڈیویجول کے لیے ہے۔ تو اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو ایک فرد کی حیثیت سے جنت کا مستحق بنانا، یہ ہونا چاہیے آپ کا ٹارگٹ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔